بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزرا آپ کا تقریباً ایک ہفتہ؟ ہاں جی. کیا کام کیا اردو کا؟ اردو کا کیا کیا کام؟ 2 کلاسز بیچ میں سے بلکہ 3 کلاسز مس ہوئی ہیں. میں نے پچھلے پیر کو کلاس لی تھی اور آج دوبارہ بدھ کو کلاس لے رہی ہوں. تو اس دوران میں کیا کیا؟ اچھا باقی لوگ یہ کیمراز آن کر لیں. یہ نیا اسکول ہے کڈس ایجوکیئر. اوکے کڈس ایجوکیئر سے جی رینیسنس. جی رینیسنس. وعلیکم السلام. ہم نے تالیہ پڑھا اور انارکلی آپ نے جو کتاب پڑھنے کے لیے لکھی میں وہ پڑھی. اور اچھا اس میں سے ایسا تھا کہ ایک باب پڑھنے کے لیے کہا تھا انارکلی کا، اور اس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں سے وہ بھی چونکہ ڈرامہ تھا ایک باب آپ وہاں سے لیں گے، اور ایک آپ نے آرام و سکون کا پڑھنا تھا جو ہم پڑھ چکے تھے، جس کو ہم نے کلاس میں مکمل کیا تھا. اور اس پہ آپ نے ان دونوں کا جو انداز بیاں یا انداز تحریر ہے اس پہ بات کرنی تھی اپنے اساتذہ سے. یقیناً پڑھنے کی یہ سرگرمیاں آپ لوگوں کی مکمل ہو گئی ہوں گی. اچھا اس کے علاوہ آج ہم اسی کو آگے چلائیں گے. آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سننے اور بولنے کی جتنی سرگرمیاں ان کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے جی. ڈرامہ ہے آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، اور ہم نے اب آج جس صلاحیت پہ کام کرنا ہے جس سے متعلقہ ہماری آج کی سرگرمیاں ہوں گی وہ ہے سننا اور بولنا سے متعلق. ٹھیک ہے جی. اچھا جی چونکہ یہ چھٹا سبق ہے اور ہم آج اس کو انشاءاللہ چھٹے حصے میں مکمل کریں گے. سب سے پہلے ایک نظر آج جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں یا آج جو ہمارا مقصد تدریس ہوگا یا آج آپ کے جو سیکھنے کی چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ لیتے ہیں. آج آپ سیکھیں گے اپنی گفتگو میں احساس، جذبے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور لہجے کے زیر و بم اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ہی حاصل تعلم میں کتنی ساری چیزیں سیکھنی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں آپ سے اکثر بات کرتی ہوں کہ ہماری گفتگو میں جس کی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم ابھی تک مجھے شدت سے اس کی کمی محسوس ہاں جی کہ ہماری گفتگو میں ہمارے لہجے میں جذبات کی اور تاثر کی جو کمی ہے وہ ہمیشہ سے محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ انتہائی اہم موضوع ہے ہمارا مباحثوں اور مذاکروں والا. ٹھیک ہے جی. مباحثوں اور مذاکروں میں موضوع کے حق یا مخالفت میں حصہ لے سکیں. یہ ایک ایسا حاصل تعلم ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس پہ آپ سب کو بولنا اور حصہ لینا آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور مختلف سمعی ذرائع سے ڈرامہ سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں. یقیناً آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ پڑھا. اگر میں پڑھنے کی بات کروں آرام و سکون، اور دوسرا ڈرامہ آپ نے پڑھا امتیاز علی تاج کا ہی انارکلی. یقیناً آپ اس تک آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں بھی الفاظ، کون سے الفاظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ اس جملے میں اپنے کنایاتی یا مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم نے یہ پہلے اپنے سبق میں سیکھا تھا. یقیناً ہم اپنے ان جو ہمارے مکالمے ہیں ان میں سیکھیں گے بات چیت کے ذریعے کہ ہم کون سا معنی کس وقت کس انداز میں کون سے لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور سننے والا اس کا کیا معنی اخذ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے آج کا کام ہے. اچھا جلدی سے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک ڈرامہ ہے، آپ نے اس کو بھی غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ سنو گے اور مجھے جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کون سے ایسے جملے تھے، کون سے ایسے الفاظ تھے جو اصطلاحی یا کنایاتی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، یا الفاظ تو کچھ اور تھے لیکن یہاں پہ مصنف نے ان کو مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جلدی سے آپ اس کو سنیے تاکہ ہم اس کو آج مکمل کریں ان تینوں حاصلات تعلم کو. ٹھیک ہے.
रेडियो पाकिस्तान ड्रामा पेश खिदमत है रिश्तों का सौदा। ये ड्रामा बलूची और उर्दू जबान के नामवर नौजवान शायर, अदीब, ड्रामा और अफसाना निगार डॉक्टर मौसम बालाच के अफसाने से लिया गया है, जबकि ड्रामाई तश्कील राशिद अली की है और ये पेशकश रेडियो पाकिस्तान क्वेटा की है। एक मिनट में से बात करके देखता हूँ। सर शीशे खोलो। देखिए प्लीज प्लीज मुझे बचाए, वो मुझे मार डालेंगे। देखिए खातून, आप मेरी बात तो सुने। आप हैं कौन? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस वक्त मौत मेरे पीछे है। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, इस जगह से बहुत दूर ले जाओ। मुझे मार डालेंगे, जहाँ वो ना पहुंच सके वहाँ ले जाओ। वो न पहुंच सके, मार डालेंगे? कुछ समझ नहीं आ रही। अब अच्छा तो आ जाओ, फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शादोस, देखो शादोस, तुमने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी है। मुझे इतने लोगों के सामने रुसवा किया है तुमने। मीर कादिर, मैं माफी चाहता हूँ। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो शादोस, अगर तुमको अपनी बहन को भगाना ही था तो फिर मुझे निकाह के लिए बुलवा कर बेइज्जत क्यों किया? मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा। चलो चलो उठो, चलो चलते हैं। चलो चलो, शादी नहीं होगी यार। चल आगे, लड़की भाग गई। ये कोई बात है? चलो भाई। देखो भाई, मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि ऐसा मत करो, मगर तुम चुप रहो। आज लोगों के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई, इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। ऐन शादी के दिन बहन का भाग जाना। पहले तुम दोनों भाई जाकर बहन को तलाश करके ले आओ। नहीं नहीं मां, नहीं। अब तो उसकी लाश ही आएगी इस घर में। अब किस मुंह के साथ बहन को रखूंगा इस घर में, जो ऐन शादी के दिन भाग गई? देखो भाई, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है ना। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने बहन की जिंदगी। चुप हो जाओ। करीम बेटे, तुम चुप हो जाओ। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अम्मा, बड़े भाई का मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ भी करे और मैं आंखें बंद करके सब कुछ देखता रहूं। मां, मैं कहता हूँ इसको समझा दो, मेरे काम में मुदाखलत ना करे। बहन ने तो हमारी नाक कटा दी। अब मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ उसके साथ। बेटे मेरी बात सुनो। करीम बेटे, जाओ अपने बड़े भाई को रोको। वो अब तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मा, अब मैं क्या करूं? भाई किसी की सुनता ही नहीं, और अब वो बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये थी तुम्हारी कहानी साहिबा जी। हाँ, अब आप खुद बताएं कि इन हालात में घर से न भागती तो क्या करती? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब जाओगी कहाँ? तुम्हारा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये भी जानती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ओहो, ये बात नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जाओगी कहाँ? पता नहीं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अभी बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? इसके भाई ने इसे देख लिया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा ख्याल है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। एक मिनट, साइमा जी बात सुने। जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बुरा न मनाए तो आप मेरे साथ चलो। जी। अच्छा मैं बता दूँ, यहाँ मेरी कोई स्थानीय रिश्तेदार है, अगर तुम कुछ दिन उसके साथ रह लो तो तुम्हें तो कोई इतराज नहीं, मैंने आपको पहले ही बहुत तकलीफ दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मजीद मुश्किल में फंस जाएं। आप मेरे भाई को जानते नहीं हैं, वो बहुत जालिम इंसान है। अगर उसे पता चल गया ना कि आपने मेरी मदद की है तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। ओहो, कोई बात नहीं, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, इस वक्त तुम्हें पनाह की जरूरत है। जितना ड्रामा भी आपने सुना उसमें से आपको इसके आगाज़ का या ड्रामे की कहानी का किसी हद तक अंदाज़ा हुआ? ड्रामे की कहानी का या इसमें क्या चल रहा है या इसके नाम से कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, शाहजहां कैंपस, जल्दी से बताइए। जी। एक लड़की की शादी होती है और वो शादी के दिन भाग जाती है, फिर उसका भाई ना बहुत गुस्से में आ जाता है, वो उसे मारना चाहता है और वो पीछे जाता है मगर वो ठीक है, इब्तिदा से आपको ये समझ आई। इसके अलावा किसी को कुछ और इसका कोई और रुख, कोई और पहलू समझ आया हो? जो अल्फाज, जो मुकालमे आपने सुने, कोई और पहलू आपको समझ आया हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल ये है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, आप लोगों से मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जैसे हमने ड्रामे का उन्वान पहले पढ़ा, आपको ड्रामे का नाम पहले पता चला, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जितना सा अभी ड्रामे के चंद मुकालमे सुने हैं 3 या 4 मिनट के, ये वैसे अभी इसमें प्रेजेंटेशन में आप लोग कल की क्लास में इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आप इस पर एक नोट लिखेंगे और आपने इसमें से वो तमाम अल्फाज और जुमले अलहदा करने हैं जो अपने इस्तिलाही मजाजी या किनायाती मानों में इस्तेमाल हुए हैं। आपने वो जुमले कल अलहदा करके लिखने अपने पास, कौन से जुमले का क्या मफहूम है, असल में क्या मतलब है और यहाँ पे किस मानी और मफहूम में इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोग मुझे परसों बताएंगे पहले, फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे दानियाल ने और एक बच्चे ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो लड़की जो है वो घर से भाग जाती है। मेरा सवाल ये है कि जब हम अपनी गुफ्तगू में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मनफी मानी देते हैं जुमले में इस्तेमाल होते हुए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? भागने से क्या मतलब होता है? दौड़ना। अगर हम इसको मुस्बत अंदाज में लें तो उसका ये मतलब होता है कि किसी रेस में हिस्सा लेना, किसी खेल में हिस्सा लेना, तो वहाँ पे लफ्ज़ भागना जो है वो मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल होगा। अभी जैसे दानियाल ने और दूसरे बच्चे ने कहा और इस जुमले में इसका इस्तेमाल किया गया और इन्होंने कहा वो लड़की घर से भाग जाती है, तो आया ये लफ्ज़ हम अगर इसको मुआशरती तौर पर देखें या हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा समझें तो इसको, इस जुमले को मनफी जुमला कहेंगे या मुस्बत अंदाज में इसका मानी आपने इससे अखज़ किया? इसका मानी आपने मनफी में, अगर मैं आपसे ये कहूँ बिल्कुल सही है, ये मनफी अंदाज में है, जबकि उस लफ्ज़ भागने का मतलब वही रहा है जो उसका लुग़वी मानी है, दौड़ना।
لیکن آپ دیکھیں کہ جملے کی نوعیت جو ہے وہ کس طرح سے بدل جاتی ہے کہ وہی جملہ اگر آپ کھیل میں استعمال کریں گے اس لفظ کو تو وہ مثبت انداز میں استعمال ہوگا، اور ہماری روزمرہ گفتگو میں جیسا کہ ابھی جملہ سازی کی اس میں یہ منفی جملہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر میں آپ کو یہی کہوں کہ اس جملے کو آپ مجھے مثبت انداز میں بتائیں، کیونکہ اس لڑکی نے اگر اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہے، جیسا کہ ہم نے عنوان سے بھی دیکھا۔ آپ اس جملے کو کیسے ریفریز کرو گے؟ اس جملے کو کس طرح سے مثبت انداز میں؟ جی فاطمہ کیمپس سے جن بچی نے جی گھر چھوڑ کر چلی گئی، بالکل۔ ہم یہاں پہ یہ جملہ بھاگنے کی بجائے جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہوگا گھر چھوڑ کے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک ہی جملہ ہے، جب آپ اس میں الفاظ کا استعمال اس طرح سے کریں گے تو جملہ اپنے معنی اور مفہوم میں بدل جائے گا، مطلب ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بھاگنا کا مطلب منفی انداز میں لیا جائے گا، اور اگر آپ اس کو کہیں گے کہ ناگزیر حالات یا وجوہ کے باعث اس نے گھر چھوڑ دیا یا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو آپ کا یہی والا جملہ مثبت معنی دے گا، آپ کو مزید سوچنے پر اور مثبت انداز میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ یہی ہماری وہ چیز ہے کہ جو ہم جملہ سازی میں سیکھتے ہیں، جب آپ نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، اس کو لکھنا سیکھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے الفاظ کس جملے میں کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، آیا وہ مثبت انداز میں استعمال ہو رہے ہیں، آیا وہ منفی میں استعمال ہو رہے ہیں، آیا ان کا وہی معنی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، یا وہ کسی مجازن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے کل اس ڈرامے کو مکمل سننا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کے جو جملے ہیں اس پہ جو ٹیچرز ہیں وہ کلاس میں ڈسکشن کروائیں گے، اور ایسے تمام جملے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال محض اس لیے دی، آپ لوگوں سے اخذ کروائی کہ آپ اس کو پورا کر سکیں۔ آپ نے وہ تمام جملے لکھنے اور مجھے وہ پرسوں کی کلاس میں آپ لوگ بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آپ مجھے جلدی سے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی تقریر یا مکالمے میں جذبات کی شدت کو محسوس کیا ہے؟ جیسے اسکول میں تقریری مقابلے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، یا اگر آپ انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ دیکھتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس میں جذبات کی شدت کیا ہوتی ہے؟ ویسے آپ کو کافی حد تک آج میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا۔ جی بتائیں، سینٹرل ایگزیکٹو بتائیے۔ اچھا، شاہ جہان کیمپس آپ بتائیں ذرا۔ آواز گئی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا۔ وہ جس انداز میں بولتے ہیں وہ ان کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی فیلنگ کو سمجھ سکیں، ان کے جذبات کو سمجھ سکیں، ہاں جی۔ اچھا، اگر آپ نے کیا یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں جذبات کا اظہار نہ کریں، تاثر نہ ہو ہمارے الفاظ میں، تو وہ گفتگو کیا وہی معنی دیتی ہے، اسی معنی میں سامنے آتی ہے جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم، یا وہ اپنا معنی اور مفہوم بدل دیتی ہے؟ کیونکہ بات کو، گفتگو کو سنتے ہوئے سمجھنے کے لیے کس چیز کا اظہار ضروری ہے؟ جذبات کا، آپ کی جسمانی حرکات و سکنات کا، اور آپ کے لہجے کے جو زیر و بم ہوتے ہیں اس کا، ورنہ وہ گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک ہی روانی میں، ایک ہی جیسی آواز میں، ایک ہی طرح سے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے جیسے آپ خواندگی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسا ادا کریں۔ اچھا جی، آپ میں سے کوئی بچہ مقرر ہے تقریر کرتے ہیں؟ آپ میں سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے بلکہ ایک کلاس بھی کی تھی۔ ان بچوں کے علاوہ کیا کچھ اور بچوں نے تقریر کرنا شروع کی یا مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا؟ اچھا، جن بچوں نے اس سے پہلے جو ہمارا یہ حاصل تعلم تھا اس میں حصہ لیا تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور بچے چاہیے جو ایسے کسی مباحثے میں یا مکالمے میں، تقریری مقابلے میں حصہ لے سکیں۔ جی شاہ جہان کیمپس، جلدی مجھے بتائیے، پہلے کس نے کیا تھا آپ کی کلاس سے؟ شاہ جہان کیمپس، اچھا ٹھیک ہے، پہلے عبد الرحمن نے کیا تھا، ابھی دانیال کریں گے۔ دانیال، 2 بچے تیار ہوں گے آپ کی کلاس سے۔ سینٹرل ایگزیکٹو سے بھی 2 بچے تیار ہوں گے جنہوں نے پہلے حصہ نہیں لیا تھا۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. موضوع میں ابھی آپ کو دوں گی. ہر اسکول سے 2 بچے کل تیار ہوں پرسوں کی کلاس کے لیے. ہم جماعت میں ایک مباحثہ رکھیں گے اور عنوان چونکہ میں دوں گی تو کچھ بچے اس کی مخالفت میں بولیں گے اور کچھ اس کی موافقت میں. اور ایسا کریں گے کہ ہر اسکول میں چونکہ 2 بچے ہیں تو ایک بچہ اس کے حق میں بات کرے گا اور ایک اس کی مخالفت میں بات کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم نے مختلف حالات میں جذبات کے اظہار کی اہمیت کے بارے میں آج سیکھنا ہے. آپ نے اپنے سبق جس کو ہم پڑھ چکے ہیں آرام و سکون جو ایک ڈرامہ ہے اس میں سے جلدی سے چند ایسے جملے بتانے ہیں جن سے مختلف قسم کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہو. کیونکہ مکالمہ تھا تو اس میں سے آپ نے مجھے جلدی سے ایسے جملے بتائیے کہ جس سے مختلف جذبات کا اظہار ہو رہا ہو, پڑھنے سے آپ کو پتہ چلا ہو کیونکہ ہم نے اس کو ابھی سنا نہیں ہے. مجھے ایسے جملے بتائیے. شاباش. تو اس سے اس کی تکلیف کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, اور اوہو مطلب وہ جو اس کے کراہنے کی, اس کی آہ اور اس کی اوہو کی اور ہوں کی آوازیں تھیں ان سے ہمیں اس کی تکلیف کا پتہ چلا, جبکہ یہ ہم نے سنا نہیں ہے, صرف پڑھا ہے. میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم جیسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, گفتگو نہیں کر رہے, ہم لکھنا چاہ رہے ہیں. لکھنے میں ہم اس کا کیسے اظہار کریں گے؟ لکھنے میں کیسے پتا چلے گا؟ کنگ وے آپ مجھے بتائیں گے, کنگ وے گروپ آف سکولز, لکھنے میں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے جذبات کے اظہار کے لیے یہ جملہ لکھا گیا ہے؟ کنگ وے گروپ آف سکول, یہ جو بچی اس سائٹ پہ سب سے بیٹھی ہوئی ہیں, ہاں جی ہاں جی بیٹا, یہی آپ جو ہل جل رہی ہیں بیٹے آپ ہی بتا دیں. تو لکھیں گے, آپ نے اس کو لکھ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ابھی جیسے آپ لوگوں نے بتایا ڈرامے میں جملے ادا نہیں ہوئے, لکھے ہوئے ہیں. آپ کو لکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کس طرح کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے. آپ کس طرح سے اظہار کرو گے دوران لکھائی میں, کیونکہ آپ کا سارا امتحان لکھنے پہ ہونا ہے. اس پہ کیا لگائیں گے؟ جی, مارک آف ایکسکلیمیشن, جس کو ہم ندائیہ فجائیہ کے طور پر ایک تو ہم وہ علامت لگا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے علامات کا استعمال سیکھ لیا, ہم وہ علامت لگائیں گے پہلی چیز. اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ علامت لگ گئی پکارنے کے لیے بھی چونکہ وہ ہے, تو پھر ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے, علیحدہ کیسے کریں گے کہ کس جذبے کے لیے؟ جی جی بالکل بالکل, ہاں جی, جو الفاظ ہیں بالکل صحیح ہے, جو الفاظ ہیں وہ اپنے کنایاتی معنوں میں استعمال ہوں گے. ہم ایسے جملے لکھیں گے جو کنایتاً یا مجازی معنوں میں استعمال ہوں گے. دوسری چیز یہ ہوگی جذبات کے اظہار کے لیے ہم حروف اور علامات کا استعمال کریں گے پہلی چیز. اس کے علاوہ ہم کنایاتی اور مجازی معنوں میں جملے لکھیں گے, مجازی الفاظ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ ایک اور چیز بھی ہوگی, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی ڈرامے میں ہم نے پڑھا اور ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے صرف قاری کی سہولت کے لیے اپنے جملے اس طرح سے لکھنے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں جملہ سازی کے؟ وہ تو ہو گیا نا کہ ہم نے اس کو کنایاتی یا مجازی معنوں میں لکھ لیا اور باقی ہم نے اس کو کچھ علامات کے ساتھ لکھ لیا. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ, ایک اور جو چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے کسی جملے کو لکھنا ہے حیرت کے طور پہ, خوشی کے طور پہ, کوئی آپ نے ایک, اور یہ خاص طور پہ ہمارے جو ہم کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں لکھتے ہیں, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم علامت قوسین کا استعمال کرتے ہیں اور قوسین میں اس جملے کو جو ہم نے جس طرح کی
تاثر دینا ہوتا ہے، جس طرح کے جذبات یا جو اس وقت صورتحال ہوتی ہے اس کو آپ علامت قوسین میں لکھیں گے. جیسے آپ نے لکھا آہ، تو آپ اسے لکھیں گے تکلیف سے کراہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی یہاں پہ علامات کا استعمال ہو گیا اور الفاظ کا. آپ اسے کیا کریں گے کہ آپ بتائیں گے، پڑھنے والا فوراً سے اس سچویشن میں اس جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کیوں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مختلف لہجے ہیں جن کو ہم خوشی، غصے، دکھ اور حیرت، اس کو صحیح طریقے سے آپ کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک ایک جملہ بتائیں. ایک جملہ خوشی کے موقع پہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں. سینٹرل ایگزیکٹو سے ایک بچہ آ جائے، ذرا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی جملہ بولیں. آپ بہت خوش ہیں، کیسے ایک جملہ ادا کریں گے؟ سب سے پہلے سینٹرل ایگزیکٹو سے ایک بچہ آئے. جلدی کریں بیٹے، ٹائم کم ہے آپ کی کلاس کا اور یہ سارا کام کل کے لیے بھی ہے. جی سینٹرل ایگزیکٹو. کیا ہورے کہنے سے بات پوری ہو جائے گی؟ میں نے آپ سے کہا مجھے ایک جملہ بتائیں جس سے آپ کی خوشی کو محسوس کر سکیں باقی لوگ. میرا دل سن کر میرا یہ بات ہو گیا، دل بات ہو گیا. تو آپ اس کو ایسے ہی بولو گے. آپ کس طرح ادا کیسے کرو گے بیٹے؟ کیونکہ ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں، ہماری مشق ہو رہی ہے سننے اور بولنے کی. ادا کیسے کرو گے کہ ساری کلاس کو پتہ چلے کہ آپ بہت خوش ہیں؟ بتائیں شاباش. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی اس سے بہتر انداز میں کوئی جملہ؟ جی رینیسنس آپ بتائیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اس سے بہتر جس میں جذبات کا اظہار؟ ہاں جی. جی 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 دانیہ. ہاں جی، یہ اچھا جملہ تھا. اچھا، یہ آپ نے ٹھیک ہے، خوشی کا بھی اظہار ہے. اچھا اب مجھے بتائیں غصے میں آپ کس طرح کا جملہ ادا کرتے ہیں؟ سینٹرل اسکول فاطمہ کیمپس، مجھے جلدی سے بتائیے غصے میں کیسا جملہ ادا ہوتا ہے؟ جلدی سے بتاؤ بیٹا. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. او ہو، تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. میں آج اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرے اپنا وہ ادا کرنے کا آج لہجہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اچھا سینٹرل اسکول شاہجہان کیمپس، آپ غصے میں کس طرح بولتے ہیں؟ صحیح، غصے میں جب آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ تھپڑ رسید کریں کسی کو. یہ کیسے؟ آپ ایسے بولتے ہیں اپنے دوستوں کو؟ آپ اپنے تو جیسے جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے آپ کے چھوٹے بہن بھائی پہ یا اپنے کسی دوست پہ، اس وقت جو جملہ بولتے ہیں مجھے وہ بتائیے. کوئی اور بچہ اس سے بہتر انداز میں؟ چلے یہ کچھ بہتر ہے. اور کوئی بچہ؟ جی رینیسنس. ہاں میری نظروں سے دور ہو جائے. دانیال، باقی لوگ خاموش ہوں. دانیال، اگر آپ اتنے پیار سے کسی سے غصہ کریں گے تو یہ غصہ تو کہیں بھی نہیں ہے. آپ کا لہجہ تو بالکل بھی غصے والا نہیں ہے. او ہو، یہ تو مجھے لگتا ہے آپ زیادہ التجا کر رہے ہیں غصے کی بجائے. اچھا سارے ٹیچرز چونکہ کلاس میں موجود ہیں تو آپ نے جو ہمارا یہ کل کا کام ہوگا آپ نے بولیے یہ ہے حقیقت. یہ وہ حقیقت ہے جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. اچھا بالکل صحیح کہا. اب یہ بولنے میں یہ بات بالکل حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم اپنے غصے میں جذبات میں ایسا ہی بولتے ہیں، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو آپ یہ اس کو لکھیں گے نہیں. اگر آپ لکھیں گے تو اس کو علامت قوسین میں لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ جیسے ڈراموں میں عام طور پہ مکالمے ہوتے ہیں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اور پھر آپ علامت قوسین میں کیا لکھو گے؟ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے ان جذبات کے اظہار کے لیے. اچھا یہاں پہ جتنے اساتذہ موجود ہیں، کل آپ لوگوں نے بچوں سے یہ والی مشق کروانی ہے
کیونکہ یہ ہمارا حاصل تعلم بھی ہے اور ان کا امتحان میں اس طرح کے سوال بھی آئیں گے کہ بچے کس موقع پر کیسا جملہ بول سکتے ہیں، یا کچھ جملے دیے جائیں گے کہ ان سے کس طرح کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے ان سے کل ہر بچے سے ایٹ لیسٹ ایک جملہ ضرور سنیں جو مختلف طرح کے جذبات ہیں ان کے اظہار کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں نے یہاں پہ کچھ جملے لکھے تھے، لیکن چونکہ ابھی ہم نہیں ان کو ادا کر سکتے، میں اگر اس کو ادا کروں تو مجھے تم سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسے غصے میں اس طرح سے ادا کرتے ہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسی جملے کو اگر میں آپ لوگوں سے کہوں پیار سے، تو آپ کسی کو پیار سے یہ جملہ کس طرح سے بولتے ہیں؟ اچھا آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں، یا مجھے تم سے ہی بات کرنی ہے۔ ہمارا لہجہ، اچھا یہی جملہ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا حیرت سے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب کیا ہے، صرف ہمارے جذبات ہیں یا ہمارے جو تاثرات ہیں یا آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ایک ہی جملے کو مختلف صورتحال میں پیش کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ ہمارا جو حرکات و سکنات ہیں وہ ہماری گفتگو پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے اگر کسی کو بے تکلفی ظاہر کرنی ہو تو آپ اپنے چہرے کے تاثرات اتنے ہلکے کر لیتے ہیں کہ آپ سننے والا جو ہے وہ بہت آسانی محسوس کرتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اگر آپ یوں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بس کھڑے رہیں گے، سنتے رہیں گے، چہرے کے جذبات بھی، تاثرات بھی ویسے ہوں گے اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آپ بالکل اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں، آپ بات نہیں سننا چاہ رہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ہمارا موضوع ہے جس پہ مباحثہ ہوگا اور آپ لوگ تیاری کریں گے، بلکہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ کلاس میں اس کو کر لیں تاکہ پرسوں ہم اسی سبق کو ختم کر لیں۔ کل آپ لوگ جدید دور میں تعلیم کے نئے تقاضے، جدید دور میں تعلیم کے نئے تقاضے کے حق میں یا مخالفت میں پرجوش لیکن مدلل دلائل کے ساتھ تقریر کرنی ہے، اور کل آپ جماعت میں ایک مباحثہ کر لیجئے، اساتذہ کل اس کو کلاس میں کروا لیں، اور یہ تقریر بچے خود لکھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا اسی کو جب ہم لکھنے میں لے کے جاتے ہیں تو یہ حاصل تعلم لکھنے کا بھی ہے کہ آپ جماعت ناہم میں کم از کم 200 سے 250 الفاظ کی تقریر لکھنے کے قابل ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تقریر آپ لوگ لکھیں گے اور اس کے بعد تیار کریں گے، تو اس طرح سے یہ کل آپ نے اپنی کلاس میں کرنا ہے۔ میں پرسوں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، اب 2 بچے نہیں، ہر کلاس میں سے آپ نے اپنا یہ اردو کا پیریڈ اسی میں لگانا ہے۔ آج آپ لوگ اپنا دیکھ لیں گے کہ کس بچے نے اس کے حق میں بات کرنی ہے، کس نے اس کی مخالفت میں، اور اساتذہ 1 منٹ ہر بچے کو ضرور دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 35 بھی تعداد ہے تو 35 منٹ میں آپ یہ تقریری مقابلہ کروا سکتے ہیں، لیکن تقریر کا مطلب تقریر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس طرح بچے لکھیں گے بھی تقریر خود تاکہ وہ اپنے امتحان کے لیے بھی تیار ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کے لیے کل کے لیے کافی زیادہ کام ہو چکا ہے۔ ایک تو آپ تقریری مقابلہ کریں گے، ایک اپنے جو پرسوں ہم اگلے حاصلات تعلم پہ جائیں گے۔ بیٹے ہم اس سبق کو ختم کریں، پہلے میری وجہ سے 2-3 کلاسز نہیں ہوئی ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں جمعے کو جی۔ نہیں میں نہیں سنوں گی بیٹے، کل آپ لوگ کلاس میں کر لیں، پرسوں ہم نیا اس کا اگلا حاصل تعلم کر لیں گے۔ کل کی کلاس فری ہے نا، آپ لوگوں کی فزیکل کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اللہ